Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان سے خالص دودھ عطا فرماتا ہے، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مرغوب ہے، لذیذ ہے۔ سورہ نحل کی یہ 66 آیت ہے، 66 آیت۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں اور معبود کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا ہے، اور مختلف مثالوں سے تمام اذہان کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی تمام سمجھنے والوں کے ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چاہے وہ بہت عقل مند ہو تو اس کو اس معیار کی دلیل سے سمجھایا، ایک آدمی عام سیدھا سادہ ہے اس کو اس معیار کی دلیل سے سمجھایا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کو اس معیار کی دلیل سے سمجھایا، جیسا کہ ہم نے پچھلے کے 2-3 ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ بہت عقل مند ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عقل و شعور دیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یونیورس کی چیزوں میں غور کرو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیس کے اندر، آسمانوں میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیز بناتا رہتا ہے، اور ہر لمحہ ایک نئی چیز وجود میں آتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے تم نہیں جان پاتے۔ اور جو درمیانہ درجے کے لوگ تھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دلیل دی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پانی اٹھاتا ہے، جو واٹر سائیکلنگ ہے اس کی پوری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طریقے سے ان لوگوں کے سامنے رکھی جو عام طریقے سے سمجھنے والے ہیں۔ اس سے بھی جو نیچے درجے کے لوگ ہیں، جو کسان ہیں یا کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، یا ان کے وہی اسی طرح گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی دلیل دی کہ دیکھو تم ایک دانے کو زمین میں ڈالتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کے ذریعے، ایک میٹیریل کے ذریعے اس دانے کو اگاتا ہے، اور اسی ایک پانی کے ذریعے مختلف طریقے کے درخت، مختلف طریقے کے جھاڑ، جس کا مزہ الگ، رنگ الگ، تاثیر الگ، بو الگ، ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ تو تمام گروہوں کو، تمام طبقات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی اور اسے جھنجھوڑا، اسے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے دلیلیں دی، تاکہ وہ اللہ کو ایک مان سکے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ سکے۔ ویسے ہی ایک دلیل جو پہلے بھی دی گئی تھی، اسی سے ملتی جلتی دلیل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دے رہے ہیں، جو ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو تو بھی اس میں غور و فکر کر سکتا ہے، کم پڑھا لکھا ہو تو بھی کر سکتا ہے، بالکل پڑھا لکھا نہ بھی ہو، کسان ہو، کاشتکار ہو، محنت مزدوری کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ پہلے جانوروں کا بھی تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس میں سے کچھ کو کھاتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کے اندر انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی اس کے خون اور اس کے گوبر کے درمیان سے تمہیں ایسا دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ جو جانور ہیں یہ دودھ دیتے ہیں، بکری ہے دودھ دیتی ہے، لیکن یہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ یہ دودھ نکلتا ہے وہ جو جانور کھانا کھاتا ہے اس سے جو خون بنتا ہے، جو اس کے معدے میں وہ کھانا جمع ہوتا ہے جس سے گوبر بنتا ہے،
اسی گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی دودھ کشید کر کے، چھلنی کر کے، فلٹر کر کے اس کے تھنوں میں لاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ دودھ باہر نکلتا ہے، اور ایسا خالص ہوتا ہے، اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی نقص موجود نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر ساری ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی ایک قطرہ دودھ خالص نہیں بنا سکتے جو کسی جانور کے تھن سے نکلا ہو۔ ایسا خالص دودھ دنیا کی ساری فیکٹری مل کر بھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ ہم ہی ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ عطا فرماتے ہیں، جو تمہارے لیے بڑی لذیذ ہوتی ہے، جو تمہارے لیے پینے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت پیدا کیے ہیں، انگور پیدا کیے ہیں، کھجور پیدا کیے ہیں، اس سے بھی تم کھاتے بھی ہو، جو بہت تمہارے لیے اعلیٰ قسم کا رزق ہے۔ وَسَكَرًا، اور اس سے تم نشے کی چیز بھی بنا لیتے ہو۔ نشے کی چیز بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ آیت شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، تو ایک تو اسے کھا کر تم ہیلتھی ہوتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں استعمال کرنے کے لیے، دوسرے اس کا تم ایک دوسرا کام بھی کر لیتے ہو، جوس بنا لیتے ہو، آگے بڑھ کر اس کا جو ہے شراب بنا لیتے ہو، نشے کی چیز بنا لیتے ہو۔ اور اگر یہ آیت شراب کے حرمت کے بعد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو رزق حسن ہے، تو حقیقت میں تمہارے لیے رزق حسن ہے، مگر تم یہ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو بھلے طریقے سے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غلط یوز شروع کر دیتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ذرا سا غور کر لے، ذرا سی فکر کر لے کہ آخر ایک چیز ہے شہد ہے، ایک چیز ہے جوس ہے، انار کا جوس ہو، چاہے انگور کا جوس ہو، چاہے وہ کھجور ہو، تو ایک حلال چیز ہے، ایک طاقتور چیز ہے، اور اس کو اگر پانی میں رکھا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے پانی۔ جیسے کھجور کو اگر آپ پانی میں رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد، 2 4 5 8 گھنٹے کے بعد وہ نبیذ کی شکل میں بدلنے لگتا ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ رکھا رکھا اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے۔ آخر یہ اس کی حالتیں کون بدلتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، صرف وقت کے گزرنے سے اس کی حالتوں میں تبدیلی کون لا رہا ہے؟ اس کے حالتوں اور اس کے تاثیر کے اندر تبدیلی کون لا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر عقل رکھتے ہو تو تمہارے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ درختوں پر اور جو وہ لوگ گھر بناتے ہیں، یعنی انسان، وہ ان کے گھروں اور مکانوں میں اپنا گھر بنائیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر جتنے بھی پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں اس میں سے اس کا رزق رکھا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ اس میں سے کھائیں۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ظُلَلًا، اور پھر اللہ نے اس کے لیے فضا میں جو راستے متعین کیے اس میں آسانی کے ساتھ چلے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک چیز نکلتی ہے جس کا رنگ الگ ہوتا ہے، مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، وہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لیے ان چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، لہذا شہد کھائیے۔ وہ اصل میں ایک واقعے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے ازواج میں سے سب کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وقفے کے لیے خیریت پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت دیتی تھی۔ جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ شہد لائی ہوئی تھی، اس کا شربت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھوڑی دیر زیادہ رکتے تھے۔ دوسری بیویوں کو یہ بات کھل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ رکتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کم رکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا، دو بیویوں نے مل کر، کہ حضور جب ہمارے پاس آئیں تو کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، لٹھے دار ہوتا ہے، اسے اگر دبایا جائے تو وہ لٹ لٹ کرتا ہے، ایسا گوند جیسا ہوتا ہے، اس میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ تو کہنا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور جب کہیں کہ اگر میں نے مغافیر تو کھایا نہیں ہے، تو کہنا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے شہد کا جو شربت پیا ہے، ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر کے پھول پر جا کر بیٹھی ہو اور وہاں سے رس لے کر وہ شہد کے چھتے میں آ گئی ہو، جس کی وجہ سے شہد میں مغافیر کی بو پیدا ہو گئی ہو۔ بہت دور کی کوڑی لائی، آپس میں مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور نے کہا کہ میں نے مغافیر تو کھایا نہیں۔ تو وہی کہانی جو پہلے سے طے تھی انہوں نے کہہ دی۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں مغافیر نہیں کھاؤں گا، کیونکہ حضور کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ پھر ان دونوں بیویوں کو منع کر دیا کہ میری اس بیوی سے نہ کہنا جو شہد کا شربت دیتی تھی، کیونکہ انہیں تکلیف ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی قسم توڑ دیجئے، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کیجئے، اسے کھائیے۔ اس صورت کے اندر شہد کے بارے میں بہت کھل کر کہا گیا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں بہت کھل کر کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ درختوں کے پھل اور رس جا کر چوس کر لے کر آئیں اور اپنے شہد کے چھتے میں جمع کریں، اور فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، اور آج کے ڈاکٹر اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ یہ جملہ بھی حضور قرآن کریم کی یہ آیت بھی قرآن کریم کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ جس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، کوئی لیبارٹری نہیں تھی جہاں کسی بھی چیز کو جانچا جا سکے، ٹیسٹ کیا جا سکے، اس زمانے میں قرآن کریم نے شہد کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی لیب تو تھے نہیں۔ آج جب دنیا ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور مختلف قسم کے لیب اور ٹیسٹ کرنے کی مشینیں سامنے آ گئی ہیں، تو آج کے وقت میں میڈیکل فیلڈ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئی کہ ہاں واقعی شہد کے اندر بہت سی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جتنے بھی پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں اس میں سے کھانے کا حکم دیا شہد کی مکھی کو۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ظُلَلًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو راستہ بنایا اس راستے پر چلے۔ ایک بار سوچیں کہ مکھی کے اندر یہ عقل کہاں سے آئی کہ وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ دنیا کی جو دوسری مکھیاں ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی مخصوص گھر نہیں ہوتا،
کسی بھی مکھی کا کوئی مخصوص گھر نہیں ہوتا. وہ مکھی رات میں ادھر بیٹھ گئی، کل رات میں ادھر بیٹھ گئی، جہاں پہ گندگی ہے وہاں بیٹھ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے مخصوص گھر بنایا ہے، اور یہ دور دور چلی جاتی ہیں اور اپنا راستہ نہیں بھولتی، واپس اپنے ہی چھتے میں آتی. اچھا، اگر کئی شہد کے چھتے ہوں تو شہد کی مکھی اگر اپنے چھتے سے اڑ کر کسی دوسرے چھتے کے قریب چلی گئی اور وہاں پر رس لے لیا، تو بھی وہ دوسرے چھتے میں جانے کے بجائے، دوسرے شہد کے مکھیوں کے گھر میں جانے کے بجائے واپس وہ اپنے شہد کے چھتے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، ان راستوں پہ چلو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. تو یہ شہد کی مکھیاں اپنے راستہ نہیں بھولتی. آخر کون ہے جو اس شہد کی مکھی کو اس کا راستہ دکھاتا ہے، جو اپنا راستہ نہیں بھولتی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اور اس کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پینے کی چیز نکالتا ہے جس کے کئی رنگ ہیں. کبھی یہ شہد سفید ہوتا ہے، کبھی یہ شہد بالکل سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی یہ شہد زردی یعنی پیلا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے. مختلف رنگ کے شہد ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے پینے کے لیے نکالتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے نقصان نہیں ہے. بعض حکماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر سیکورٹی کا نظام شہد کی مکھیوں کے ذریعے آیا ہے. یعنی سب سے پہلے دنیا کے اندر جو سیکورٹی کا نظام پیدا ہوا ہے وہ شہد کی مکھیوں کا ہے. انسانوں کے اندر آج سیکورٹی کا نظام آیا ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹ پہ خاص طور سے، اور ایسے ہی مخصوص جگہوں پہ وہ سیکورٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں، مشینیں لگاتے ہیں، اور اسکینر مشین لگتی ہے. انسان خود وہ مشین لے کر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جانے آنے والے کو چیک کرتا ہے، اس کا سامان اسکین کیا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی غیر قانونی چیز لے کر یہ جا رہا ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو. تو ایسی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو وہیں روک لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایسی چیز نہیں ہے جو قانونی طور پر جرم ہو تو اس چیز کو نکال کر، جیسے آپ ہینڈ بیگ میں ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے بلیڈ وغیرہ یا چاقو وغیرہ نہیں رکھ سکتے، لیکن تو اگر وہ ایسی چیز مل جاتی ہے تو اس کو نکال کر وہ لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر قانونی چیز ہو تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی چیز اپنے ساتھ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ نظام رکھا ہے. بعض حکماء نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی میں یہ نظام رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شہد کی مکھی اتفاقاً کسی ایسے رس پر بیٹھ کر آتی ہے جس کا رس انسانوں کے لیے، شہد کے پینے والوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہد کے مکھی میں ٹیسٹنگ کا نظام ہے، سیکورٹی کا نظام ہے. اس کے ارد گرد اس کے سیکورٹی گارڈ رہتے ہیں جو پہلے اسے چیک کرتے ہیں کہ جو میٹیریل آپ لے کر آئے ہیں، جو رس آپ لے کر آئے ہیں، یہ رس انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اور اگر وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر نقصان دہ ہے تو جو مکھی وہ لے کر آئی تھی، یہ سیکورٹی گارڈ اس مکھی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یعنی جو شہد کی مکھیوں میں جو سیکورٹی گارڈز ہیں، یہ اس مکھی کو جو ایسا رس لے کر آ گئی ہے اتفاق سے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو مار کر ختم کر دیتے ہیں. یہ عجیب نظام ہے دنیا کے اندر سیکورٹی کا کہ دنیا کی کوئی مخلوق اتنی زبردست سیکورٹی کا نظام نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اتنے سیکورٹی کے بعد جب چھن کر کوئی چیز ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اندر نقصان کا تو نہ ہونا یہ تو یقینی ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں. یعنی اگر ان چیزوں کے اندر بندہ غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر خود ہی پکار اٹھتا ہے کہ میرے مولا، ہم آپ ہی کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یقیناً بندگی کے لائق صرف آپ کی ذات بابرکات ہے.
واللہ خلق لکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں موت دے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑھاپے تک بھی پہنچا دیتا ہے، کسی کو تو جوانی میں موت دے دیتا ہے اور کسی کو ایسے بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ ایک چیز کے جاننے کے بعد بھی وہ انجان ہو جائے۔ یعنی وہ اس کا ذہن پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ جانتا تھا اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، فہم اور سمجھ کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے جس چیز کو پہلے بہت اچھی طریقے سے سمجھتا تھا اب وہ پھر اس کو ڈبل سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے بعض لوگوں کو مالدار بنایا، بعض لوگوں کو غریب بنایا۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جن میں سے تم لوگوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مالدار بنایا ہے، تو کیا وہ اپنے غلاموں کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ یہ غلام اور وہ آقا دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، دولت سے نواز رکھا ہے، آپ لوگوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی آپ اتنا نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے برابر ہو جائے۔ یہ بات آپ کو ناپسند ہوگی، حالانکہ یہ دولت آپ کی اپنی نہیں ہے، چھوڑ کر چلے جانے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ دنیا میں پیدا ہوا سونے کا چمچہ لے کر نہیں آیا، ننگا اور بھوکا دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دیا گیا مال بندے کے پاس امانت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے وہ کسی بھی غریب کو، کسی بھی اپنے غلام کو، کسی بھی اپنے سے کمتر انسان کو جو مال و دولت میں اس سے کم ہے، اتنا مال نہیں دینا چاہتا اور کبھی بھی نہیں دیتا جس سے لینے والا اس کے برابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم کیسے ایسا کرتے ہو؟ یعنی تم دنیا میں اپنا مال کسی کو دے کر اپنے برابری کرنا نہیں چاہتے، اس کو اپنے ایکول لانا نہیں چاہتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے، تم غیر اللہ کو، بتوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرنے لگتے ہو؟ ایک بار سوچو اور غور کرو کہ یہ بالکل تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کسی اللہ کی مخلوق کو تمہیں یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ اللہ کے کسی مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر ٹھہرا دو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے ہی جسموں سے، تمہارے ہی جانوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے بنائے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک چیزیں کھانے کے لیے دی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو یہ لوگ باطل کا اقرار کرتے ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بتوں نے دیا ہے، پہاڑوں نے دیا ہے، پتھروں نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر
ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو اس کے لیے آسمانوں اور زمین کے اندر کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، کسی بھی رزق کی ملکیت نہیں رکھتے، یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بناتے ہیں، ان چیزوں کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو دنیا و آخرت میں رزق دینا ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی نفع و نقصان کے مالک ہیں وہ لوگ جن کو یہ خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہی نہ ہو، اس کے اختیار ہی میں کچھ نہ ہو، تو وہ خدا ہونے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یستطیعون، اور یہ تو ذرہ برابر بھی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی بیکار کی مثالیں نہ بناؤ، اللہ کے مشابہ کسی چیز کو نہ بناؤ، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مشابہ کسی چیز کو قرار دیا جائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو جس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی ذات بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے، لہذا اور تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اس کی مخلوقات میں سے ہیں، جو مردہ ہیں، ان چیزوں کو اللہ کے برابر لا کر ٹھہرا دیتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری کسی چیز کو نہ کرو، اس کی مثال قرار نہ دو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، تم تو بالکل جاہل ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، جاننے والا کہہ رہا ہے، تو تمہیں مان لینا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک ایسے آدمی کی مثال پیش کرتا ہے، ایک ایسے غلام کی جو کسی چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی ایک بندہ ایسا ہو جو غلام بھی ہو، خود مالک نہ ہو، دوسرے کا غلام ہو، اور کوئی کام کرنے کے لائق بھی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا غلام تو انسان پر بوجھ ہی ہوگا۔ اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ بھی کرتا ہے، دکھا کر اور چھپا کر، تو کیا یہ دونوں فرد برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ تم بھی کہو گے کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک تو پہلی بات غلام ہے، آزاد نہیں، نوکر ہے، دوسری بات اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، تیسری بات اس کے پاس کرنے کا کچھ کام بھی نہیں آتا، اس کو کوئی ہنر بھی نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور دوسرا وہ ہے جو آزاد بھی ہے، عقل مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لوگوں کو دیتا بھی ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں حالانکہ انسان ہیں، تو پھر ایک بار سوچو کہ وہ اللہ، وہ خالق و مالک جو تمام کائنات اور یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اور اسی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے پتھر، پہاڑ اور بت اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، کیا یہ دونوں انسان جو غلام ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو آزاد ہے، جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا اور خرچ بھی کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کہو کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک اور مثال دیتا ہے کہ ایک ایسا غلام ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو ایسے آدمی ہوں کہ یہ ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہو جو گونگا ہو اور کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو، گونگا ہو، کسی کی کوئی فریاد نہ سن سکتا ہو اور کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو گونگا ہوگا وہ لوگوں کی مدد بھی بہت مشکل سے کرے گا، اس لیے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر آدمی احساس تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کان سے سنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کانوں کا بہرا ہے، اس کو آواز نہیں ملتی، اور وہ غلام بھی ہے اور وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، اور وہ جب
بہرا بھی ہے، کسی کام کا بھی نہیں ہے، اسے آواز بھی نہیں ملتی، تو وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو جہاں کہیں جاتا ہے بھلائی کرتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں فرد برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک بہرا جو لوگوں کے کام نہ آ سکتا ہو، جو جہاں کہیں جائے وہاں سے ناکام اور فیل ہو کر آئے، یہ بندہ اور وہ بندہ جو ہر جہاں کہیں جائے کامیاب ہو کر جائے، جو عقل و شعور والا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ دونوں انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل یستوی ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اسی کی پیدا کی ہوئی وہ مخلوق جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ لوگوں کے نفع اور نقصان کی مالک ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان کر سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے رب ہونے میں، خالق اور مالک ہونے میں، مسجود ہونے میں کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ جو بندہ ہے یہ نیکی کا کام بھی کرتا ہے، عدل و انصاف بھی کرتا ہے، سیدھے راستے پر بھی چلتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کی مخلوق برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ چیزیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور یاد رکھو تم اگر نافرمانی پر اتاولے ہو اور نافرمانی کے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر بضد ہو، تو یاد رکھو کہ قیامت کا معاملہ پلک چھپکنے کی طرح ہے، یوں پلک چھپکا اور قیامت آ جائے گی۔ او ہوا اقرب، بلکہ پلک چھپکنا بھی یہ ایک ٹائم چاہتا ہے، تھوڑا سا ایک نینو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اس میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نافرمانوں پہ قیامت بھیجیں گے تو یہ اس سے بھی جلدی کا معاملہ ہوگا، ایک لمحے میں یہ سارے کے سارے تہس نہس ہو کر رہ جائیں گے اور ایک لمحے میں یہ دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والافئدۃ والابصار لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تم کو ماں کے پیٹوں سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے دنیا کے اندر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ کیسے گئے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، جس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، جس نے تمہیں دل عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک مرتبہ اپنی زندگی کو پیچھے کی طرف بیک کیجیے اور سوچئے کہ بندہ دنیا میں جو آتا ہے، کیا عقلی طور پر عقل سے دیکھا جائے تو جس پروسیس سے گزر کر بندہ دنیا میں آتا ہے یہ ناممکن بات ہے۔ ایک ایسے راستے سے دنیا میں آنا جو راستہ ایک بالکل دشوار گزار ہو، جہاں سے کسی ایسی چیز کا باہر آنا ناممکن ہو، اور پھر پیٹ کے اندر بچے کا پلنا عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک دم ناممکن سی بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اگر اس کو پانی کے اندر ڈالا جائے تو 2 منٹ کے اندر مر جائے گا، ڈوب جائے گا، لیکن وہی بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پانی میں رہتا ہے، پانی کم ہو جائے تو مرنے کا ڈر ہو جاتا ہے، مرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پانی میں رکھتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک ایسے راستے سے، جس راستے سے آنا بالکل ٹوٹل ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکالتا ہے، اور یہ اس لیے نکال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ ثم السبیل یسرا، ہم نے انسان کے باہر نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ یہاں پر میں اس وقت تمام اہل ایمان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے وقت میں ڈیلیوری وغیرہ میں زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ سرجری پہ چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ سرجری سے ہوتی ہے، شہروں کے اندر تو ایک عام بات ہو گئی۔ آپ اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پروسیس رکھا ہے یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اس نیچرل پروسیس کے اندر صرف انسان ہی شامل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ آج تک جتنی جانوروں کے یہاں پیدائش ہوتی ہے کسی کے یہاں سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف انسانوں کے یہاں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ صرف انسانوں کے یہاں سرجری کی ضرورت پڑے؟ اور جانور جتنے بھی ہیں سب کے یہاں پیدائش ہوتی ہے، سب کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، سارے جانور اسی پروسیس سے، نیچرل پروسیس سے گزرتے ہیں، پھر ان کے یہاں یہ سرجری کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ولادت سے پہلے جیسے ہی ماں حاملہ ہوتی ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، اسی وقت سے ان کو ایسی چیزیں کھلاتے ہیں کہ بچہ وقت سے پہلے بڑا ہو جائے۔ ڈاکٹر ایسی دوائیں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ وقت سے پہلے وزنی ہو جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو سرجری کر کے ہی نکالنا پڑے گا۔ آپ نارمل چیزیں کھائیں، ساگ سبزی زیادہ کھائیں، ساگ کا استعمال زیادہ کریں، گاجر کا استعمال زیادہ کریں، اللہ نے جو پھل بنائے ہیں ان پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، اور زیادہ دواؤں سے احتراز کریں، زیادہ دواؤں سے بچیں، بالکل بیڈ ریسٹ ہونے سے بھی بچیں، بلکہ کام دھام جس طرح سے کرتے ہیں باضابطہ معمول کے مطابق وہ کیا کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ڈاکٹر لاکھ کہے کہ سرجری کرانی ہے، آپ سرجری کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارے پیٹ سے تمہارے رب نے تمہیں نکالا ہے، یعنی وہاں سے دنیا میں لانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس کو ڈاکٹروں کے ذمے اور ڈاکٹروں کے حوالے بالکل نہ کیجیے۔ ڈاکٹر لاکھ کہیں کہ سرجری کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ بضد رہیں کہ نہیں، آپ اگر نارمل کر سکتے ہیں تو نارمل کریں، ادروائز ہمارا پیشنٹ ہمیں دے دیں۔ آپ کسی بھی حال میں اس سے سرجری کے لیے تیار نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ نے قرآن کریم کی ان آیتوں پر ایمان و یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھا تو انشاءاللہ آپ کے ہاں جتنی بھی ڈیلیوری ہوگی وہ ساری کی ساری نارمل ہوگی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کام کو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا لعلکم تشکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.